السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو آج کے اپنے اس نئے ولاگ کے اندر خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو سیاست کی بات کریں تو کل رات کو جو ہے پی ٹی آئی کے ایک لاہور کے سینئر ممبر اور پی ٹی آئی لاہور کے جو صدر ہیں شیخ امتیاز، ان کی طرف سے یہ برملا اعلان کیا جا رہا تھا کہ قوی امکان ہے کہ عمران خان کو آج رات کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ بھی کافی نفری پولیس کی زمان پارک کے اطراف میں لگا دی گئی، اور یہ ڈرامہ کافی دنوں سے چل رہا ہے کہ زمان پارک کے باہر آپ اگر گزریں کبھی کنار روڈ کے اوپر تو لمبی لائنیں اور رش اور بہت زیادہ جو ہے ایک گہما گہمی کا عالم ہے، جیسے کوئی الیکشن یا کوئی ایونٹ چل رہا ہو، اس طرح کی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے جب پھر لوگوں کو یہ نیوز پہنچتی گئی میڈیا کے تھرو، تو ایک عوام کا بڑا تانتا وہاں پر لگ گیا زمان پارک کے باہر، اور بچے بوڑھے رات کو 12-2 بجے تک جو ہے وہ وہاں پر کافی رش لگا رہا۔ لیکن خیر یہ ٹلتے ٹلتے یہ معاملہ ٹل گیا، اور عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ تو خیر نہ ہو سکی، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جی وہ طنزاً ایک بات کر رہے ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری جو ہے اس کو آن لائن کیا جائے، کیونکہ وہ تو کمپیئر کر رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ کہ نواز شریف جو ہے بھائی وہ خود لندن سے گرفتار ہونے کے لیے پاکستان آ گیا تھا، تو عمران خان تو ٹانگ پہ پلستر چڑھا کے اور اتنی عوام باہر اکٹھی کر کے جو ہے ایک ڈرامہ کر رہا ہے، اور وہ اریسٹ ہونے سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے مریم نواز جو ہے وہ بھی جو مختلف پی ٹی آئی کے رہنما جو اریسٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر طنزاً اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ جی آپ لوگوں کو اگر اس جیل میں تھوڑی دیر کی جو آپ لوگوں کو قید ہوئی ہے اس میں رونا آ رہا ہے، تو ہم لوگوں نے تو ڈیتھ سیل دیکھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے تو بڑی بڑی سزائیں کاٹی ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے تو پھر ٹیشو پیپرز کا بندوبست کرتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ اگر آپ کو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہی رونا آ رہا ہے، ابھی تو 2-2 دن کی سزائیں ہوئی ہیں آپ لوگوں کو۔ آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما اور ان کے ساتھ کوئی 15 کارکنان جن کا نام حامد ڈوگر ہے، ان کو ملتان سے اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے، اور ابھی گرفتاریاں ہوں گی، ہوا چل رہی ہے، موسم بدل رہا ہے، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، کیونکہ دونوں پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشنز کی ابھی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے صورتحال۔ آج ہی جو ہے صدر پاکستان نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو مزید ڈیلے نہیں کر سکتے، کیونکہ آئین پاکستان کا ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، جو آئین کا آرٹیکل کسی بھی صورت میں یہ ڈیلے ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے کہ آپ بلا وجہ سے الیکشنز کو تاخیر نہیں کر سکتے، ان میں کسی قسم کی بھی ڈیلے نہیں دے سکتے۔ تو یہ خط باقاعدہ طور پہ صدر کی طرف سے بھیجا گیا ہے ابھی، تو اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا رد عمل آتا ہے اور کیا ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں جو ود ان 90 ڈیز جو ڈیو ہیں آفٹر دی ڈیزولوشن آف دس اسمبلی۔ تو اگر بات کرتے چلیں شیخ رشید کی، تو شیخ رشید کا جو ہے وہ آج مری پولیس کی طرف سے ایک روزہ راہداری ریمانڈ لیا گیا ہے، انہوں نے عدالت سے ان کا ایک روزہ ریمانڈ لیا ہے، اور شیخ رشید جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میری وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں، میں عمران خان کو سپورٹ نہ کروں، پی ٹی آئی کے اندر ایک اور پارٹی بن جائے، اس طرح سے پی ٹی آئی کی جو مضبوطی ہے اس کو ویک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بقول ان کے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ابھی یہ ٹولہ ہے یہ عمران خان کو نااہل کر کے چھوڑیں گے، یہ عمران خان کو نااہل کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ایک وقت کے اندر جو ہے کچھ دنوں میں کچھ ہفتے کے اندر جو ہے عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے، تاکہ الیکشن سے پہلے ہی ان کا صفایا کر دیا جائے، ان کو بھی اسی طرح سے جیسے پہلے پرائم منسٹرز یا پہلے پولیٹیشنز بھی نااہل ہوتے رہے، انہیں نااہل کر کے انہیں الیکشنز میں نہ کانٹیسٹ کرنے دیا جائے۔ تو یہ صورتحال کچھ بن رہی ہے۔ جو شیخ رشید ہیں، شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میری وفاداری عمران خان کے ساتھ ہے اور میں عمران خان کو ہی سپورٹ کرتا رہوں گا۔ تو یہ آج کی پولیٹیکل سینیریو ہے جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت حالات بن رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈیل چل رہی ہیں، آئی ایم ایف کی کڑی سے کڑی
مزید جو ہیں وہ کنڈیشنز ہیں، گورنمنٹ مجبور ہے، گورنمنٹ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ $1.1 بلین کا یہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر بجلی کی پرائسز انکریز کی جائیں، ان کا کہنا ہے کہ جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں وہ سبسڈی آپ ختم کریں الیکٹریسٹی کے اوپر، تو گورنمنٹ اس پہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ ایک مخصوص طبقہ جو ہے جو پے کر سکتا ہے اس کے اوپر جو ٹیکسز وغیرہ لگائے جائیں۔ جی ایس ٹی کی مد کے اندر گیس کی پرائسز بڑھنے کے چانسز ہیں، یونٹ پرائس میں کوئی 8 سے 14 روپے تک کا اضافہ جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، ابھی بلز کے اندر ہمارے لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول کا بحران جو ہے وہ ایک شدت اختیار کر رہا ہے، اور بہت سننے میں آ رہا ہے کہ پیٹرول کی شارٹیج ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈفرینٹ جو پنجاب کے سٹیز ہیں بڑے بڑے، جن میں سرگودا، فیصل آباد، گوجرانوالا، لاہور کے بھی کچھ پمپس ہیں جہاں پر پیٹرول آپ کو اویلیبل نہیں ہے، جبکہ حکومتی جو نمائندگان ہیں ان کا کہنا تو اس بارے میں یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی بھی قلت نہیں ہے، 20 دن کا ہمارے پاس ریزرو پڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر، لیکن اس کے باوجود عوام کو پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ کوئی پیٹرول کی کسی بھی قسم کی مصنوعات نہیں مل رہی ہیں اور لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول پمپس کے اوپر۔ تو یہ ایک قابل غور بات ہے، اور لیٹس سی اب اس میں کیا ہوتا ہے، پاکستان کے اندر حالات میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور ہماری یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اس کے بعد پاکستان کدھر کھڑا ہوگا، اور پاکستان کب ایک پراپر ڈیولپڈ کنٹری بن سکتا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے، ہم سب کے لیے بڑا سوال ہے، حکومت کے لیے بڑا سوال ہے۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنے نیو ولاگ کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔